جو بندہ مرتد ہو جائے اسلام میں پہلی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، طالب علم ہیں، جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے ایک جنگ لڑی جس کا نام ہے تاریخ کے اندر حروب الردہ۔ تاریخ آپ پڑھیں گے اسلام کی تو اس میں ایک آپ کو جنگ ملے گی جس کا نام ہے حروب الردہ، یعنی مرتدوں کے خلاف جنگ۔ جب فتنہ انکار زکوٰۃ ہوا، جب نماز کے لوگ منکر ہوئے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر جنگیں لڑی۔ کیا لڑی اس پر؟ اور مسلمہ کذاب جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر دعویٰ نبوت کر دیا، زندگی کے اندر دعویٰ نبوت کر دیا، اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام کا وصال باکمال ہو گیا، اصحاب رسول کا سب سے پہلا جو امت میں اجماع ہوا وہ اس کے خلاف ہوا۔ امت میں سب سے پہلا جو تیسرا دلیل قرآن، جو تیسری دلیل اسلام ہے، پہلی قرآن، دوسری سنت مصطفیٰ اور تیسری کیا ہے؟ اجماع امت۔ سب سے پہلا جو اجماع ہوا وہ کس پر ہوا؟ ختم نبوت پر، اور جو مرتد ہے اس کے ساتھ اس کو قتل کرنے پر اجماع ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے، حضرت صدیق اکبر نے جب ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کیسے لڑیں گے جن کے خلاف رسول کریم نے جنگ نہیں کی؟ یعنی وہ نماز تو پڑھتے ہیں، وہ اذان تو دیتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، جب وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہاں پہ حضرت عمر فاروق نے سوال اٹھایا کہ ان کے خلاف جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ بعد میں حضرت عمر فاروق قائم ہو گئے اس کے، اور بعد میں اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ صدیق اکبر جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ لیکن جب اصحاب رسول کا اجماع ہوا نا کس پر؟ کہ مرتدین کے خلاف جو ہے وہ قتال کیا جائے گا، جنگ کیا جائے گا، تو یہاں پہ کسی بھی صحابی نے سوال نہیں اٹھایا، یہاں پہ کسی بھی صحابی نے سوال، یعنی سب نے متفقہ کہا، ہاں جو رسول اللہ کے بعد دعویٰ نبوت کرے یا دعویٰ نبوت میں کسی کو سچا مانے وہ مرتد ہے، اور اس کے خلاف قتال کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو اصحاب رسول کا اجماع ہے وہ قرآن کی آیت کی طرح ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی اصول شاشی آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے اندر یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ وہ اصحاب رسول کا جو اجماع ہے یہ قرآن کی آیت کی طرح ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی کیا ہے؟ اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے گا جس طرح قرآن کی آیت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب اجماع ہو گیا تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یمامہ کی طرف جو ہے وہ لشکر روانہ فرمایا۔ بعض میں آتا ہے کہ 8000 کا لشکر تھا حضرت خالد بن ولید کی، اور پہلے بھی 2 لشکر روانہ آپ نے فرمائے، اور بعض میں آتا ہے 12000 کی تعداد میں تھا، بعض آتا ہے تاریخی روایات میں کہ 20000 تھا، اور ادھر جو مرتدین کا سامنے لشکر تھا ٹوٹل تعداد جو ہے مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کی وہ 1 لاکھ کے قریب تھی، اور جو ان کا لشکر تھا وہ 40000 پر مشتمل تھا، تقریباً 40000 پر مشتمل تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں جا کے جب روم کے اندر گرا، میں مسئلہ ایک بڑا ضروری ہے علماء کے لیے، چونکہ یہ جو اسکالرز ہیں علماء ہیں ان کے لیے، جب حضرت خالد بن ولید گئے نا ملک روم کو فتح کرنے کے لیے، عیسائیوں کے ملک کو، تو آپ نے وہاں 3 باتیں فرمائی۔ آپ نے وہاں کتنی باتیں کی؟ 3۔ کیا فرمایا؟ اسلموا تسلموا، فرمایا مسلمان ہو جو سلامتی دے دی جائے گی، تمہیں مسلمان ہو جو امن پا جاؤ گے، تمہارا جان مال عزت و آبرو سب کچھ کیا ہو جائے گی؟ محفوظ ہو جائے گی، نہ تمہیں قتل کیا جائے گا، نہ تمہاری بیویوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، تمہیں ہر طرح سے امن و امان، چونکہ مسلمان ہو گے نا، جب بندہ مسلمان ہو جائے پھر اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا مسلمان ہو جو تمہیں امن ملے گا، فرمایا اس پر عمل نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہونا چاہتے، فرمایا دوسرا آپشن ہے تمہارے لیے، جزیہ دو۔ کیا کرو؟ جزیہ، ٹھیک ہے، حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، 10ویں بارے میں آتا ہے سورۃ التوبہ کے اندر کہ جو ذمہ لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ جزیہ دیں۔ وہ کیا کریں؟ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ ہوتا ہے ٹیکس دینا، یعنی آپ جس ریاست میں رہ رہے ہیں اس ریاست کو کیا کریں؟ آپ ٹیکس دیں۔ کیا کریں اس کو؟
اور بدلے کے اندر شہری حقوق حاصل کر رہے ہیں. شہری حقوق تمہیں مل جائیں گے, تمہیں یہاں رہنے کی, امن و امان کی, اور تمہیں یہاں پہ کاروبار کرنے کی ہر طرح کی کیا دی جائیں گی, سہولتیں دی جائیں گی. جس طرح میں ایک بات کرنے لگا ہوں, جس طرح ہمارے یو کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, جس طرح ہمارے مسلمان, ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, جس طرح ہمارے مسلمان یو کے میں لوگ رہ رہے ہیں, تو یہ ان کے نزدیک وہاں کیا بن کے رہ رہے ہیں, یہ ذمہ بن کے رہ رہے ہیں. یہ ان کو ٹیکس دیتے ہیں, بدلے کے اندر وہ ان کو کیا کرتے ہیں, شہری حقوق دیتے ہیں. اچھا, دو باتیں ہو گئی. تیسری حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یا تم سے جہاد کیا جائے گا, یا تم سے کیا کیا جائے گا, جہاد کیا جائے گا, یا مسلمان ہو جو, یا جزیہ دو, یا پھر تم سے کیا کیا جائے گا, توجہ کریں, یا تم سے جہاد کیا جائے گا. اب کیا ہوا, وہ مسلمان نہیں ہوئے, ان کے ساتھ جہاد ہوا. جب حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ گئے یمامہ کے اندر, تو یمامہ کے اندر آپ نے 3 باتیں نہیں کی, وہاں آپ نے 2 باتیں کی. وہاں کتنی باتیں کی آپ نے, 2. کیا فرمایا, یا مسلمان ہو جو, یا کیا ہو جو, یا مسلمان ہو جو, تقاتلونہم, سورۃ الفتح کے اندر آتا ہے, تقاتلونہم او یسلمون, یا تو مسلمان ہو جو, یا تم سے کیا کیا جائے گا, قتال کیا جائے گا. مطلب کیا, اب جو بات کرنے والا ہوں علماء کے لیے بڑی توجہ کے, پتہ چلا کہ مرتد جو بندہ ہو جائے, اسلام اس کو شہری حقوق نہیں دیتا. جو بندہ مرتد ہو جائے, اسلام اس کو شہری حقوق, لیکن ہماری ریاست کی بد نصیبی دیکھیں, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ مصر ہو, چاہے افریقہ ہو, ان سب ممالک کے اندر قادیانی نہ صرف ان کو شہری حقوق ملے ہوئے ہیں, وہ بڑے بڑے تاجر بھی ہیں, وہ بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں, وہ سکولوں کے اندر, ابھی ہم جس سکول سے ہو کے آئے دلیا جڈا کے اندر, وہاں 7 ٹیچریں جو ہیں بچیوں کو قادیانیوں کی پڑھاتی ہیں. 7 خواتین ٹیچریں ایک سکول کے اندر, ایک قادیانی مان نہیں ہوتا تو وہاں 7 ٹیچریں جو ہیں وہ بچیوں کو پڑھا رہی ہیں. ان کو نہ صرف شہری حقوق ہیں, یہ استاد کے منصب پر بھی ہیں, یہ جج بھی ہیں, یہ فوج کے اندر جنرل تک پہنچ جاتے ہیں, اور یہ وزیر خارجہ کے منصب تک پہنچ جاتے ہیں. اور نہ صرف جج ہیں, یہ استاد بھی ہیں, اور یہ تاجر بھی ہیں. نہ صرف یہ تاجر ہیں بلکہ یہ سیاسی جماعتوں کو انہیں جھگڑا ہوتا ہے, چاہے وہ عمران کی سیاسی جماعت ہو, وہ نواز شریف کی سیاسی جماعت ہو, وہ جناب والا دوسری کاف لیگ ہو, یا کوئی بھی ہو. ان سب سیاسی جماعتوں کا جو ان کا جو ٹریڈ ونگ ہوتا ہے, جو ان کو فنڈ مہیا کرتا ہے, اکثر قادیانی ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں, تو شہری حقوق تو چھوڑیں, ان کے تو سیاسی حقوق بھی میرے ریاست کے اندر موجود ہیں, ان کے تو شہری حقوق بھی ہیں, ان کو سیاست بھی یہ کرتے ہیں. اور یہ اللہ نہ کرے یہ تو جھوٹے موٹے بن کے مکہ اور مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں. مکہ اور مدینہ کے اندر جا کے یہ حج بھی کر آتے ہیں, عمرے بھی کر آتے ہیں. اللہ کے مرزا قادیانی نے ان کو کہا تھا, ان نے کہا تھا تمہیں مکہ اور مدینہ کی جانے کی ضرورت نہیں, قادیان تمہارے لیے مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے. استغفر اللہ. اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا, کہتا ہے انا انزلنا القرآن قریبا من القادیان, کہتا ہے جو یہ قرآن ہے دوسری دفعہ قادیان میں اترا ہے. کہتے ہیں مجھ کو رسول کریم علیہ السلام دوبارہ بنا کے بھیجا گیا, اب رسول کریم جو ہے وہ اپنی قبر انور میں ہے, اور میں بروزی نبی ہوں. بروز آپ وہاں جانتے ہیں, بروز کا معنی کیا ہوتا ہے, چھپی ہوئی شے کا ظاہر. میں ظاہر ہوں, رسول کریم اپنی قبر میں چلے گئے تو میں بروز ہو گیا ہوں. اور ایک میں کہتا ہے میں ان کا سایہ بن کے آیا ہوں. اور ایک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ قادیان جو ہے اب سارے زمانے میں بڑھ کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے, اور وہاں پہ قادیانیوں نے ایک مینار بھی بنا رکھا ہے. کبھی آپ تصویر دیکھیں نا, یہ مینار کیا بنا رکھا ہے آپ جانتے ہیں, ہمارے لٹریچر میں حدیث میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جامعہ دمشق میں اتریں گے اور وہ مینار پر اتریں گے. تو انہوں نے قادیان کے اندر ایک بڑا سا مینار بنا دیا ہے اور اس کا نام رکھ دیا ہے کہ یہ مسیح موعود اس پر آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں جو ربوہ کے اندر قبرستان ہے, ایک ان کی جنت ہے اور ایک کیا ہے ان کی. اور اگلی بات جو کرنے والا ہوں آپ علماء کے لیے, اب خدا کی قسم یہ قرآن چھاپ رہے ہیں, ان کے بڑے ربوہ کے اندر پریس لگے ہیں, اور قرآن کے اندر جہاں جہاں ترجمے میں رسول کریم علیہ السلام کا نام آتا ہے وہاں پہ محمد لیتے ہیں, اور لیکن اس سے مراد کون لیتے ہیں, مرزا قادیانی قرآن کے ترجمے. اور یہ جو شیزان فیکٹری ہے جس کے ہم جوس پیتے ہیں,
اس شیطان کے مالک نے قادیانیوں کا 84 زبانیں ہیں، 84 دنیا کی 84 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کرا کے پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ 84 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کر کے قادیانی جو مشرب ہے اس کے مطابق پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ قرآن پہنچا رہے ہیں۔ اور ہمارے آستانے، ہمارے جو اصحاب رائے لوگ ہیں، ہمارے جو کرتا درتا ہیں، وہ بس 1974 کا قانون بنوانے کے بعد اب بیٹھ گئے۔ جب 1974 کا قانون بن گیا، انہوں نے سمجھا کہ قادیانیوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں 1974 میں قانون میں کیا لکھا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ بتاؤ قادیانی نے کبھی تک آج تک آپ کو غیر مسلم مانا اپنے آپ کو؟ کوئی قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مانتا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں ہم حقیقی مسلمان ہیں اور یہ سرکاری مسلمان ہیں۔ ہمارا نام کیا رکھا ہے انہوں نے؟ کہتے ہیں ہم حقیقی مسلمان ہیں اور یہ جو ہے نا ان کو 1974 میں مسلمان قرار دیا گیا۔ یہ مذاق کرتے ہیں ہمارا، کہتے ہیں ان کو 1974 میں مسلمان قرار دیا گیا اور ہم حقیقی مسلمان ہیں، جن کو کسی پارلیمنٹ نے مسلمان قرار نہیں دیا، کہتے ہیں ہم کو اللہ اس کے رسول نے مسلمان قرار دے۔ اچھا اب سنیں کیا ہوا، آپ کی پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرے، آپ کی سپریم کورٹ ایک قانون پاس کرے، ہائی کورٹ قانون پاس کرے، شرعی کورٹیں۔ اب یہ دیکھیں میرے پاس کیا کتاب ہے، جتنے پاکستان کے اندر فیصلے ہوئے عدالتوں کے اندر قادیانیوں کے خلاف، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اتنی موٹی کتاب ہے جس کے اندر سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، شرعی کورٹوں کے، سیشن کورٹوں کے، پاکستان کی چاروں صوبائی کورٹوں کے سارے فیصلے موجود ہیں اور سارے کے سارے قادیانیوں کے خلاف ہیں۔ اور جو آخری فیصلہ ابھی تک آیا نا 1993 کا سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پڑھنے والا ہے۔ اس میں جج صاحب نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر قادیانی اپنی ذات کے اندر سلمان رشدی ہے۔ ہر قادیانی اپنی ذات کے اندر کیا ہے؟ مطلب کیا؟ سلمان رشدی کون ہے؟ گستاخ رسول۔ کون ہے؟ مطلب کیا؟ اب یہ جو 5 جج ہیں یہ مولوی نہیں ہے، نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہیں، کوئی لنڈن کا پڑھا ہے، کوئی امریکہ کا پڑھا ہے، کوئی پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہے۔ اب ان کو تو جو ہے نا ان کو کیا کہو گے کہ مولوی تو ہوتا ہے انتہا پسند، چونکہ وہ قرآن و سنہ بیان کرتا ہے، لیکن ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو آپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ یہ داڑھی رکھ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے، مسجد بنا کے، منار بنا کے، ماشاء اللہ کہہ کے، اور اپنی جو ہے نا دیگر شاعر اسلام اپنا کے یہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ ہر قادیانی سلیمان رشدی کی طرح۔ اچھا میں جو بات